اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ولادت سے پہلے ہی ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں آئے تو بھی ولی، 2 سالہ دودھ پینے کی عمر گزاری تو بھی ولی، 2 سال سے 15 سال لڑکپن میں گزارے تو بھی ولی، اور 15 سال سے 40 سال تک جوانی کی مبارک عمر گزاری تو بھی ولی، اور پھر 40 سال سے اپنی زندگی کے آخری دن تک تو بھی ولی۔ ہر لمحہ ان کا ولایت میں گزرا ہے، ہر لمحہ یا تو رب کی عبادت میں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارا۔ مثال کے طور پر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیٹ میں تھا، ہمارے ہاں بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو 4 ماہ کے بعد محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ 120 دن کا جب بچہ بنتا ہے تو 120 دن کے بعد بچے کے اندر اب اللہ کے حکم سے روح داخل ہوتی ہے، اب بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، اور کبھی جب وہ زیادہ حرکتیں ماں کے پیٹ میں کرے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماں کو پھر چین سکون قرار نہیں آتا۔ کبھی ماں گہری نیند سو رہی ہوتی ہے اور بیٹے نے پیٹ میں ہی لات مار دی تو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کبھی ماں نے وزنی کام کر لیا، بھاری کام کر لیا، بوجھ اٹھا لیا، اور بیٹے کو پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی تو اب وہ تکلیف ماں بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ولیوں کے بچپن میں ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی والدہ فرماتی ہے میرا بیٹا عبد القادر 9 ماہ تک میرے پیٹ میں رہا مگر مجھے کبھی بھی پیٹ کی بیماری محسوس ہی نہیں ہوئی۔ بیمار ہونا تو دور کی بات ہے، پیٹ کی بیماری ہی نہیں لگی ہے۔ اور اس سے بھی بڑے مزے کی بات آپ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات میں گھر میں تنہا ہوتی تھی اور مجھے چھینک آتی اور چھینک پر الحمدللہ کہتی، میں اپنے کانوں سے جاگتے ہوئے بیداری میں سنتی کہ کوئی یرحمک اللہ کہہ کر مجھے جواب دیتا۔ حالانکہ ہمیں بھی چھینک آتی ہے، چھینک یہ بہت بڑی نعمت ہے، چھینک نہ آنا یہ بہت بڑی بیماری، بہت بڑی مصیبت ہے۔ چھینک نہ آئے تو انسان پتہ نہیں کتنی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اور جب چھینک آتی ہے تو سائنسی تحقیق پڑھیں یا اسلامی دینی تحقیق پڑھیں، دونوں تحقیقیں یہ کہتی ہے کہ چھینک آنے کے بعد انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نسیں، اس کی رگیں کھل جاتی ہیں اور خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ رگوں کے اندر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چھینک رب کی طرف سے نعمت ہے، اب اس پر شریعت نے کیا کہا؟ رب کا شکر ادا کرو کہ تمہیں چھینک آئی۔ تو اب غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی والدہ فرماتی ہے کہ مجھے جب چھینک آتی، کب؟ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں الحمدللہ کہتی تو بعض اوقات مجھے سننے میں ملتا یرحمک اللہ۔ اب میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی مگر کوئی یرحمک اللہ کہنے والا مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ چھینک کا جواب میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں رہتے ہوئے مجھے دے رہا ہے۔ اس سے ایک بات، بچپن بے مثال، عام بچے کا بچپن ایسا نہیں ہے، مگر ماں کی پیٹ میں یرحمک اللہ کہہ کر غوث اعظم جیلانی اپنے مریدوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے محبت کرتے ہو، اگر اس نبی کی شفاعت چاہیے، محبت میں کامل ہونا چاہتے ہو تو اس نبی کی شریعت کو بھی اپنے آپ پہ لازم کرو۔ حالانکہ بچپن میں شریعت لاگو نہیں ہے، پیٹ میں بچہ ہو شریعت لاگو نہیں ہے، مگر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام مستی نہیں، رب کے لاڈلے ولی ہیں، بچپن میں بھی شریعت کا نفاذ اپنے آپ پہ کر کے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میری 11ویں منانے والا، میرے نام کے لنگر پکا کر کھانے کھلانے والا اگر چاہتا ہے کہ غوث اعظم جیلانی کا حقیقی معنوں میں فیض اسے دنیا میں بھی ملے، قبر میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ میری سچی محبت کو اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے
جو نبی جس کا میں غوث اعظم کلمہ پڑھ کے بچپن سے اس نبی کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کر رہا ہوں، میرا مرید تو بھی اپنے آپ پر اس نبی کی شریعت کو نافذ کر، اس نبی کی شریعت کو اپنے آپ پر اتار اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ کریم تجھے امام الانبیاء کی برکات سے بھی مالا مال کرے گا اور غوث اعظم جیلانی کے فیض و برکات سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ ابھی بچپن میں ہے، آپ جب پیدا ہوئے اور بچپن گزرا، چند دن چند سال آپ کے ہوئے تو ماں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مدرسے میں لے کر گئی۔ پیٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں پیٹ میں بچے کو کیا نہیں پتا، لیکن غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ میں ہے اور کمال دیکھے کیسا ہے۔ ماں ہاتھ پکڑ کر استاد کے پاس لے کر گئی، اس کو اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ اب استاد نے پڑھا، جیسے ہمارے عادت اعوذ باللہ پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھا ہے، استاد نے پڑھا بیٹا پڑھو الف با تا سا جیم۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں۔ پہلے دن کا بچہ ہے، آج مدرسے میں آیا ہے، ہمارے ہاں تو بچہ ویسے مدرسے کے نام سے ڈرتا ہے، اور جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہی نہیں آتی، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اور الف با تا سا پڑھاؤ تو وہ بھی الف بے تے سے مشکل سے نکال رہا ہوتا ہے۔ کئی مہینے استاد کو الف با تا سا پڑھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر الف با تا سا اس کے منہ پر آتا ہے۔ مگر یہ بھی بچپن ہے، آج پہلا دن ہے، استاد کے سامنے موجود ہے، مگر استاد کہہ رہا ہے کہ بیٹا عبد القادر الف با تا سا پڑھو، اور آپ عرض کرنے لگے اگر اجازت ہو تو الف با تا سا سے آگے بڑھ کر میں رب کا قرآن آپ کی بارگاہ میں نہ سناؤں۔ استاد نے کہا بیٹا اگر رب کا قرآن آتا ہے تو پڑھیے۔ اب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن پہلی نشست میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ، اور پھر سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا پارہ الف لام میم یہ ختم، پھر سیقولوا یہ ختم، تلک الرسل یہ ختم، لن تنالوا یہ ختم، والمحصنات یہ ختم، پڑھ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح لا یحب اللہ چھٹا پارہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا ختم، وَلَوْ أَنَّنَا ختم۔ اسی طرح قال الملأ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ وَمَا أُبَرِّئُ وَمَا مِن دَابَّةٍ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قال أَلَمْ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ پہلی نشست کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے استاد کو 18 پارے وہیں حفظ کر کے آپ نے سنا دیے۔ استاد بھی بڑا حیران ہوا کہ پہلے دن کا بچہ تو ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنے آ رہی، مگر یہ بیٹا عبد القادر پہلی نشست میں اپنے استاد کو 18 پارے وہ بھی حفظ کر کے، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے سنا رہا ہے، تو استاد کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے سامنے ایسا کوئی کرے ہم کہیں گے تو انسان نہیں جن ہے، یہ کام تو جن کر سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ عام بچہ 18 پارے پہلے دن میں جا کر 18 پارے کیا، اس سے تو وہ ایک سورت ہی نہیں سنا سکتا، تو جن ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بچپن پر قربان، ماں کے پیٹ میں تھے تو کریم رب نے کتنا کمال عطا کیا۔ عرض کیا استادی یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے حفظ کیے ہیں۔ آج ہماری ماں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، آج کی ماں بہن کو کہو قرآن پڑھو، کہتی ہے گھر کے کام کاج اتنے، ہمارے پاس ٹائم ہی کا ہم قرآن پڑھیں۔ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ مصیبت، اس کا رونا تو سب رو رہے، مگر ان ساری مصیبتوں سے نجات دینے والی کتاب قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں، بے برکتیاں، اس کا رونا تو ہر ایک رو رہا ہے، مگر ان بیماریوں سے جو نجات دلانے والی کتاب قرآن پاک ہے اس کو اٹھانے کی ہمیں صبح توفیق ہی نہیں ہے۔ بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، ناشتہ بنانا ہوتا ہے، اسکول بھیجنا ہوتا ہے، نہلانا ہوتا ہے، کھانے بنانے ہوتے ہیں، برتن دھونے ہوتے ہیں، جھاڑو لگانا ہے، گھر کا سارا کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ میں قرآن کہاں پڑھ سکتی ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مگر غوث اعظم جیلانی پر قربان، فرمایا میری ماں روزانہ فجر میں اٹھتی تھی،
फजर की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फिर उठ पर अल्लाह का कुरान पढ़ती थी। मैं अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में रहते हुए 18 माँ की वो तिलावत कुरान की आवाज़ सुनता था। माँ जैसे जैसे पढ़ती थी मैं सुनकर माँ के पेट में हिफ्ज़ करता था। 9 महीने माँ के पेट में रहा। मेरी माँ ने 9 माह के अंदर 18 पारों की तिलावत की। मैंने 18 पारे सुनकर माँ के पेट में हिफ्ज़ कर लिए। आज वही 18 पारे आपको सुना दिए। अगर मेरी माँ 9 महीने के अंदर मेरे रब का पूरा कुरान पढ़ देती तो आज अब्दुल कादिर आपको पहली नशिस्त में अल्लाह का पूरा कुरान यहाँ पर सुना देता। 18 पारे सुने और वही हिफ्ज़ कर लिए, फिर मेरी विलादत हो गई है। इससे पता चला माँ नेक हो, माँ अच्छा काम करती हो, माँ अगर वाले अपने औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहती है तो पहले अपने आप को संवार, अपने आप को बना, फिर अल्लाह तुम्हारे इन नेक आमाल की बरकत तुम्हारी औलाद को भी अता फरमाएगा। जी हाँ, कुरान और हदीस का निचोड़ ये है कि माँ बाप अगर नेक हो, अच्छे हो, अच्छे काम करते हो, अल्लाह इन अच्छे कामों की नेक आमाल की बरकत उनकी औलाद को अता करता है। यहाँ तक कि माँ बाप जिंदा हो तब भी नेक आमाल की बरकतें औलाद को मिलती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप अगर इंतकाल कर जाएं, औलाद बाद में बड़ी हो, जवान हो, तब भी अल्लाह करीम उनके नेक आमाल की बरकत जिंदा औलाद को भी अता फरमाता है।